میرا نام فاطمہ اعجاز ہے اور میں فیصل آباد شہر کی رہنے والی ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری آپ بیتی ہے، میری زندگی کی کہانی، میری زندگی کے اتار چڑھاؤ کی کہانی، یا پھر شاید صرف مظلومیت کی ایک داستان۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میری عمر 6 سال تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں اکلوتی بہن تھی، نہ تو میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ گھر میں صرف میرے اماں ابا اور میں ہوتے تھے۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت شدید سردی کے دن تھے۔ چند دن سے اماں کو بخار ہو رہا تھا۔ میں سکول بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ سکول سے سردی کی چھٹیاں تھیں۔ 2-3 دن سے اماں کو مسلسل بخار ہو رہا تھا، مگر پھر بھی بخار کے دوران بھی اماں صبح کو اٹھتی، مجھے اور ابا کو ناشتہ بنا کر دیتی اور دوبارہ پھر سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ ابا کام پر چلے جاتے تھے اور پھر شام کو واپس آتے ہوئے اماں کے لیے دوا ضرور لے کر آتے تھے۔ روزانہ حکیم اماں کو دیکھ کر دوا بدل دیتا تھا، مگر اماں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مسلسل دوا کھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح 6 سے 7 دن گزر چکے تھے۔ اب اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی تھی، تو ابا نے اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت ابا چائے خود بنا لیتے اور قریب کی دکان سے وہ رس لے آتے اور ہم دونوں باپ بیٹی وہ رس چائے میں ڈبو کر کھا لیتے تھے۔ اس کے بعد دوپہر کو اور شام کے وقت ابا آتے ہوئے تندور سے روٹی لے آتے تھے اور کبھی اچار کے ساتھ تو کبھی سالن کے ساتھ ہم لوگ وہ روٹی کھا لیتے تھے۔ جیسے جیسے اماں کی بیماری کو وقت گزرتا جا رہا تھا، ابا پریشان رہنے لگے تھے۔ اس دن اماں کے بخار کو 10 سے 12 دن ہو چکے تھے جب ایک روز ہمارے ہمسائے میں رہنے والی رشیدہ خالہ اماں کا پتہ کرنے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ وہ اماں کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر ابا سے کہنے لگیں، کمال بھائی، سکینہ کا بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اسے شہر کے کسی اچھے اسپتال میں کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ابا کہنے لگے، ہاں رشیدہ بہن، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اب تو کافی دن ہو گئے ہیں، حکیم کی دوا سے تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ایسا کرتا ہوں کل ہی سکینہ کو شہر لے جاتا ہوں۔ اور رشیدہ خالہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں ابا کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ ہم دونوں باپ بیٹی اس بات سے بے خبر اس رات خاموشی سے اپنے بستر پر سو گئے کہ کل وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب ابا اماں کو اسپتال لے کر جائیں گے اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں گے۔ صبح میری آنکھ ابا کی آواز سے کھلی، جو اونچی آواز میں اماں کو آوازیں لگا رہے تھے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ابا کے بستر پر بیٹھ کر غور سے یہ منظر دیکھا۔ اس وقت میرا ننھا سا دماغ فوری طور پر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابا اس طرح مسلسل اماں کو ہلا کیوں رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ابا نے اماں کو دونوں کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ مسلسل اماں کو ہلا رہے تھے اور تیز آواز میں کہہ رہے تھے، سکینہ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، سکینہ آنکھیں تو کھولو۔ جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اماں کو اتنا بخار ہے، ابا نے رضائی بھی ان کے اوپر سے اتار دی ہے اور اب انہیں مسلسل ہلا بھی رہے ہیں۔ تبھی میں نے کہا، ابا کیا ہوا؟ تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ جیسے ہی ابا نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے تیز رفتاری سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت میرا ننھا سا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھنا میرے لیے ایک بڑا ہی تکلیف دہ منظر تھا۔ میں جلدی سے بستر سے نیچے اتری، چپل پہنی اور اپنے باپ کے پاس جا کر ان سے لپٹ گئی اور پھر روحان سی آواز میں ان سے پوچھا، ابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابا نے کہا، مریم پتر، تیری اماں اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔
میں حیرانگی سے کبھی ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی اماں کی طرف جو خاموشی سے چپ چاپ لیٹی تھی۔ آنکھیں بند کیے فوری طور پر مجھے ابا کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی مجھے اس بات کا یقین آیا کہ اماں ہم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں بڑے یقین کے ساتھ آگے بڑھی اور اماں کا چہرہ تھپ تھپانے لگی اور ان کے کان کے پاس چہرہ کر کے انہیں آواز دینے لگی، اماں اٹھ جاؤ، اماں تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ بات تو سنو، ایک بار آنکھیں کھولو۔ تبھی ابا نے مجھے تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ابا کے رونے کی آواز سن کر اب ارد گرد کے ہمسائے بھی ہمارے گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اس حقیقت کا علم ہوا کہ میری اماں واقعی اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ میری عمر 6 سال تھی اور اب تک میں نے گاؤں میں کئی گھروں میں وفات دیکھی تھی، جنازے دیکھے تھے، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ میں سے بھی کوئی مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ گھر میں لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا، اماں کو غسل دینے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں کا بدن سفید کفن میں لپٹا ہوا صحن میں ایک چارپائی پر پڑا تھا اور میں سن جسم کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی کے ساتھ اس وقت میں خوف زدہ بھی تھی۔ جب عصر کے وقت اماں کا جنازہ اٹھا لیا گیا تب مجھے یقین آیا کہ اماں تو واقعی چلی گئی ہیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اماں کے جانے کے بعد سے میری زندگی کا محور میرے باپ کی ذات ہو گئی۔ میں ہر وقت ابا کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے اس وقت ایک اور خوف ستانے لگا تھا کہ جس طرح ماں چلی گئی ہیں، اگر کسی روز ابا چلے گئے تو کیا ہوگا؟ خیر، وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ وقت گزرتا رہا۔ اماں کی وفات کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ہمارے گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ابا کام پر جاتے تو میں گھر پر اکیلی رہتی اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا مناسب بندوبست ہو رہا تھا۔ بالآخر ارد گرد محلے داروں اور رشتہ داروں کے کہنے پر ابا نے نکاح کر لیا۔ ابا کی نئی بیوی کا نام مسرت تھا۔ مسرت آنٹی کو کبھی بھی میں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی نہیں تھی، کیونکہ ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تھا کہ گھر میں اب 2 وقت کا کھانا بننے لگا تھا، گھر کے کام کاج سہولت سے ہونے لگے تھے اور زندگی اپنی روٹین سے دوبارہ سے جاری و ساری ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے سکول جانا شروع کر دیا تھا۔ مسرت آنٹی کا رویہ بھی میرے ساتھ بس مناسب سا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ابا آتے تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا تھا، مگر کبھی پیار بھی نہیں جتایا تھا۔ ویسے وہ کافی ہنس مکھ اور با اخلاق خاتون محسوس ہوتی تھی، مگر میرے ساتھ ہمیشہ وہ خاموش رہتی تھی، مجھے زیادہ بلاتی نہیں تھی اور پھر میں بھی خاموش رہتی تھی، کیونکہ میں تو چھوٹی تھی اور انہیں بلانے میں جھجک محسوس کرتی تھی۔ میں اپنے سکول کا کام ختم کرتی، کھانا کھاتی اور جا کر خاموشی سے اماں کے کمرے میں ان کے بستر میں سو جاتی تھی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسرت آنٹی کے ہماری زندگی میں آنے کے بعد ہماری زندگی پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ آنٹی مسرت سے ابا کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور 1 سال بعد ہمارے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ تھی آنٹی مسرت کی بیٹی اسما۔ آنٹی مسرت اپنی بیٹی کو بہت ہی لاڈ پیار سے رکھتی تھی۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کر رہی ہوتی تو ان کی دیکھ کر مجھے اماں کی شدید یاد آتی تھی کہ میری ماں بھی مجھے اسی طرح پیار کیا کرتی تھی۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اسما اس وقت 3 سال کی تھی اور میں 10 سال کی، جب میری قسمت نے ایک اور بار پلٹا کھایا، جب ایک شام ابا خاموشی سے چل بسے۔ وہ اپنے کام پر گئے تھے جہاں انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا
اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور گھر میں ان کی میت آ گئی۔ اماں کے بعد ابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور میں اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کہنے کو تو میرے گھر میں اماں بھی تھی اور میری چھوٹی بہن بھی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ میرے اپنے نہیں تھے۔ ابا کے اس دنیا سے جانے کی دیر تھی کہ آنٹی مسرت نے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت ہو گیا۔ ابا کے جانے کے بعد انہوں نے صحیح معنوں میں سوتیلی ماں بن کر دکھایا۔ گھر کا سارا کام میرے ذمے تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھے دن میں ایک وقت کھانے کو دیتی تھی اور اپنی بیٹی کو تینوں وقت اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، یہاں تک کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں چھوٹی اور اسما بڑی لگنے لگی تھی۔ خیر، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسما بھی جوان ہو گئی۔ میں تو اس سے بڑی تھی، پہلے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، گو کہ میری اب شادی کی عمر تھی، مگر اس کے باوجود آنٹی مسرت کو کوئی فکر نہیں تھی، اور اپنے منہ سے تو میں اس طرح کا تذکرہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں بھی خاموش تھی۔ اسما نہ صرف جوان ہو چکی تھی بلکہ وہ غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث بھی ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی یہ بات اپنی زبان پر نہیں آنے دی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آنٹی مسرت کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گی اور الٹا مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ اسما ہمارے ہی گاؤں کے کسی لڑکے سے بات چیت کرتی تھی، اور بات چیت کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اس لڑکی کا دیا ہوا موبائل فون، جو کہ اسما نے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کی ماں یا تو اس بات سے بے خبر تھی یا پھر بے خبر بن رہی تھی۔ خیر، میں خاموش رہی، کیونکہ میں ماں بیٹی کے اس معاملے میں کودنا نہیں چاہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتے بھی آ رہے تھے، مگر مجھے بہت حیرت اور تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کر کہ آنٹی مسرت ہر آنے والے رشتے میں سے اچھے رشتے کے سامنے اسما کو پیش کرتی، اور جو گیا گزرا معمولی سا رشتہ ہوتا اس کے سامنے مجھے پیش کرتی۔ خیر، مجھے تو کسی نے اب تک پسند نہیں کیا تھا، مگر اسما گوڑی چٹی رنگت کی مالک تھی، اونچا لمبا قد تھا اور صحت بھی اچھی تھی، اس لیے اسے کئی لوگ پسند کر چکے تھے۔ مگر آنٹی مسرت اچھے لوگوں کی تلاش میں تھی، جو اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہوں، اور کچھ نہیں تو ہم سے تو کم بہتر ہوں، اور پھر ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ فیضان کے خاندان نے اسما کو پسند کر لیا۔ فیضان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور دبئی میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ فیضان کو 3 ماہ بعد دبئی واپس جانا تھا، اس لیے 3 ماہ کے اندر اندر شادی کرنی تھی۔ گو کہ آنٹی مسرت ہر معاملے میں اسما کو آگے اور مجھے پیچھے رکھتی تھی، مگر پھر بھی اسما کی شادی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور بھرپور طریقے سے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے تیار تھی۔ آنٹی مسرت نے مجھے بھی اچھے 2 عدد سوٹ بنا کر دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ بارات آنے میں چند گھنٹے باقی تھے کہ آنٹی مسرت نے جو لڑکی میک اپ کرنے کے لیے بلائی تھی وہ آ پہنچی تھی۔ آنٹی مسرت مجھے کہنے لگی کہ جاؤ اسما کو بلا کر لاؤ۔ میں جب کمرے میں گئی تو اسما کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے واش روم میں دیکھا، اسما وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے واپس آ کر آنٹی مسرت کو بتا دیا کہ اسما تو کمرے میں کہیں ہے ہی نہیں۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے آنٹی مسرت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، مگر فوراً ہی انہوں نے اپنی حالت پر قابو پایا اور کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ فوراً اسما کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کچھ لمحوں بعد ہی مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ اسما گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یقیناً اسما گھر سے بھاگ چکی تھی، اسی لڑکے کے ساتھ جس سے وہ باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ میں حیران اور پریشان یہ سوچ رہی تھی کہ بارات تو آنے والی ہے، اب آنٹی مسرت کیا کریں گی؟ مگر پھر میں اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گئی جب آنٹی مسرت مجھے آ کر کہنے لگیں کہ چلو تم بیٹھو وہاں
اور پارلر والی تمہارا میک اپ کرے گی۔ اب دلہن کی جگہ تمہیں بیٹھنا ہے۔ کچھ لمحے تک تو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آنٹی مسرت کر کیا رہی ہیں۔ اپنی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے اور وہ اب قربانی کا بکرا مجھے بنائیں گی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے آنٹی مسرت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے، یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ اسما کے سسرال والوں کو کیا کہیں گی؟ یہ تو ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ وہ اس بات پر بہت ناراض ہوں گے۔ آپ کو پہلے ان سے بات کرنی چاہیے۔ آنٹی آگے بڑھی اور سختی سے میرا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگی، اپنا منہ بند رکھو، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے میرا بازو سختی سے تھاما اور مجھے اس میک اپ والی لڑکی کے آگے بٹھا دیا۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اب وہ کرنے پر مجبور تھی جو مجھے کہا جا رہا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے میرا دلہن والا میک اپ مکمل کر دیا۔ اسما کا لباس مجھے پہنا دیا گیا تھا۔ آنٹی نے گھونگھٹ اڑا کر مجھے دلہن کی جگہ بٹھا دیا اور میرا نکاح میرے ہی ہونے والی بہنوئی سے ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی بھی ہو گئی، مگر نکاح کے بعد آنٹی مسرت نے فیضان اور اس کے گھر والوں کو تمام بات بتا دی اور انہیں کہا کہ اب دونوں گھروں کی عزت اس بات میں ہے کہ آپ خاموشی سے اس لڑکی کو لے جائیں، ورنہ بے عزتی میری بھی ہوگی اور بے عزتی آپ کی بھی ہوگی۔ فیضان اور اس کی ماں یہ بات سن کر جل بھن گئے۔ ان کے ماتھے پر بری طرح بل پڑ گئے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ عزت کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں جو اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے تیار تھی اور اب یہاں میری ہی شادی ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل غیر متوقع اور اچانک تھی، لہٰذا میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ فیضان نے پہلی ہی رات مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر بیڈ کے دوسری جانب لیٹ چکا تھا۔ خیر کچھ دیر اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے بعد میں بھی اپنی جگہ سے اٹھی، لباس تبدیل کیا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند تو کیا خاک آنی تھی، ساری رات یہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں جو تمام عمر یہ سوچتی رہی کہ اب اچھے دن آئیں گے، اب اچھے دن آئیں گے، نہ جانے وہ اچھے دن کہاں گم ہو گئے تھے۔ میری زندگی کے اچھے دن تبھی ختم ہو گئے تھے جب میری اماں مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اپنی شادی کے بارے میں ہمیشہ یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ شادی کے بعد میری قسمت بدل جائے گی، شادی کے بعد میں اپنے گھر پر راج کروں گی، مجھ سے بھی کوئی پیار کرنے والا ہوگا، دو محبت کے بول بولنے والا ہوگا، میرا محرم، میرا شوہر۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی میری قسمت مجھے دگا دے جائے گی۔ آج میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں، مگر ان 4 سالوں میں فیضان نے کبھی بھی مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کی۔ وہ اور اس کی ماں ہر روز ہر دن مجھے اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ فیضان کو ٹھکرا کر تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے مجبوراً ہمیں تمہیں قبول کرنا پڑا، اور میں روزانہ چپ چاپ یہ طنز کے نشتر اپنے سینے پر برداشت کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔